السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے کہا کہ تابعدار ہو جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اسلم، تابعدار ہو جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے، دونوں جہاں کے رب کے لیے، رب العالمین کے لیے تابعدار بن گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم وہ نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر بغیر کسی چو چرا کے عمل کرنے والے تھے، تابع داری میں، فرما برداری میں، اطاعت و پیروی میں سب سے آگے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بھی لکھتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال امتثالا لربی، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تابعدار ہو جاؤ، اسلم یعنی اپنے رب کے پیروکار بن جاؤ، رب کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اس کے حکموں پر نچھاور ہونے والے بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے تابعدار بن گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اخلاصا و توحیدا و محبتا و انابتا، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کی محبت کو قبول کرتے ہوئے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، لوٹتے ہوئے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم تھے۔ جو بھی اللہ کا حکم آیا اس کو تسلیم کیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، اس آیت کی تفسیر میں اے استقم علی الاسلام، اسلام پر مضبوطی سے ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹ جاؤ، وثبت علیہ، اور اس پر ثابت قدم رہو، یعنی توحید پر، اسلام پر جمے رہو۔ قلبی کی تفسیر میں ہے اخلص دینک و عبادتک للہ، اپنے دین کو خالص کرو اور اللہ کے لیے عبادت کرو، یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، خالص اس کی بندگی کرو۔ عطا رحمہ اللہ تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسلم الی اللہ عز وجل وفوض امورک الیہ، کہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ ساری تفسیر امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیروی کی۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کا، اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، توحید کی بنیاد پر ان کو آگ میں جھونکا گیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، مگر اللہ کا حکم تھا. تابعداری کر رہے ہیں اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. کس کو آج ہمت ہے کہ مطلب وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے جائے؟ اگر یہ کہا جائے کہ افریقہ کے جنگل میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے، کوئی جائے گا؟ کوئی رکے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا تو فوراً انہوں نے اپنے رب کے فرمان کو قبول کیا، عقل نہیں لڑائی، بغیر کسی چوچرا کے اللہ کے حکم پر نچھاور ہو گئے. حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو. یہ نہیں کہا کہ بیٹے سے بڑی محبت ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری چلا رہے ہیں، مگر رب کو یہ منظور نہیں تھا. قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے خواب کو پختہ کر دیا، سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم آیا اللہ رب العالمین کے حکموں پر نچھاور رہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جب بھی اللہ کا حکم آئے اسے تسلیم کرنا چاہیے، دل و جان سے ماننا چاہیے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے، دل و جان سے ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. یہ اللہ سے محبت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.